بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عقیل جاوید ہے اور آج کا موضوع انتہائی اہم اور ایک بہت زیادہ کیے جانے والے اشکال کے جواب میں ہے۔ اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تمام انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا اور کچھ انسانی حقوق ایسے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں پائے جاتے، اور اس اشکال کو کرنے والا یا تو باطل ہے یا باطل کا پیروکار یعنی ہمارا لبرل طبقہ۔ اور اشکال کو کرنے کی ان کی جو وجہ ہے، جس وجہ سے ان کے عقلوں کے اندر اور ان کے ذہنوں میں یہ اشکال آتا ہے، وہ صرف وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں کے تصورات سے کچھ حقوق متعین کر لیے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ حقوق صادق آ رہے ہوتے ہیں، پائے جا رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہاں تو انسانی حقوق کی پاسداری ہے، اور جہاں وہ حقوق نہیں پائے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی دو تین نہیں پائے جا رہے ہوتے، تو کہتے ہیں یہاں حقوق کی پاسداری نہیں، اور یہاں تو انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور حالانکہ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جو آپ لوگوں نے حقوق اپنے پاس سے متعین کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ انسانی حقوق ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے، تو یہ متعین کس بنیاد پر کیے ہیں؟ اور آیا کیا یہ تمام انسانوں نے بیٹھ کر یہ حقوق متعین کیے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے حقوق ہیں، یا بعض طبقے نے؟ اور اگر بعض طبقے نے کیا ہے تو وہ کون سا خاص بعض طبقہ ہے جس کو دوسرے بعض پر فوقیت اور فضیلت حاصل تھی کہ انہوں نے بیٹھ کر دوسروں کے بھی اور تمام انسانوں کے حقوق کو انہوں نے خود متعین کر لیا، بھائی اگر یہ حقوق پائے جائیں گے تو انسانی حقوق پائے جا رہے ہیں ورنہ نہیں۔ تو آپ کو یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ چلو اگر آپ بولتے ہو یہ اختیار ہے ہمیں، اور ہماری عقل اتنے زیادہ کام کرتی ہے کہ ہم تمام انسانیت کے حقوق کو متعین کر سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر تو ایسے آپ کے پاس حقوق ہونے چاہیے تھے جو اگر ایک بار آپ بنا لیں تو دوبارہ ان کو تبدیل نہ کرنا پڑے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بہت سارے ایسے آپ نے حقوق بنائے ہیں کہ انسانی یہ حقوق ہونے چاہیے، اور بعد میں آپ ان کی مخالفت کرتے رہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لو کہ ناشزم اور فاشزم، یعنی جو ہٹلر کے بنائے ہوئے کچھ تصورات تھے اور اس کے بنائے ہوئے کچھ حقوق تھے، اسی طرح بینیٹو موسولینی کے بنائے ہوئے کچھ حقوق تھے، تو اپنے دور کے اندر بہت زیادہ ان حقوق کا چرچا ہوا کرتا تھا، اور بہت زیادہ یہ حقوق عروج پڑتے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ تو آج یہ کہاں ہیں؟ ان حقوق سے مراد یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ جو اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے غیر طاقتور اور کمزور کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کے اوپر اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہے کرے، یہ اس کا حق ہے۔ یعنی طاقت ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، اور جو بیچارہ کمزور ہوتا تھا، مظلوم ہوتا تھا، اس کو مزید مظلوم اور مزید کمزور بنایا جاتا تھا، اور تمام اختیارات و حقوق صرف طاقتور کو دیے جاتے تھے، اور اس بنیاد پر لاتعداد کمزوروں کا قتل عام کیا گیا۔ صرف اس انسانی حقوق جو اس ٹائم کہا جاتا تھا بھائی یہ انسانی حق ہے، چونکہ وہ طاقتور ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اور جو کمزور ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے طاقتور جو اس کے اوپر ہے اس کی بات مانے۔ تو اگر یہ تصور تھا تو آج یہ تصور کیوں نہیں؟ معلوم ہوا تصورات کے اندر آپ کے تبدیلی ہے۔ آپ نے جو حقوق پہلے متعین کر لیے، بعد میں وہ حقوق آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے والے حقوق ہمارے صحیح نہیں تھے۔ اسی طرح غلام کے بارے میں جو حقوق تھے کہ پہلے غلام کے بارے میں یہ رائے رکھی جاتی تھی کہ آقا کو اس کے اوپر ہر طرح کا حق حاصل ہے، اس کا جانی حق ہو، مالی حق ہو، اس کے اوپر آقا ظلم و زیادتی کرے اور بہت زیادہ تشدد کرے، جو کچھ کرے فضول میں کرے یا کسی وجہ سے کرے، یہ آقا کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، کیونکہ وہ اس کا غلام ہے، غلام کے اوپر آقا جو چاہے کر سکتا ہے۔ پہلے اسلام سے پہلے یہ ایک حق عام طور پر ہر جگہ رائج تھا، اور اس کو انسانی حق سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھا جائے تو کہاں غلام نظر آتے ہیں؟ آج تو کسی کو غلام بنانا
یہ اس کو انسانی حق کے بالکل خلاف تصور کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غلام ہے تو اس کو یہ اس کا حق دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کا حق تو یہ ہے کہ آزاد رہے، کوئی غلام نہ ہو، تو لہذا سب آزاد ہیں۔ تو اگر پہلا والا حق صحیح تھا، بعد میں اس حق کو تبدیل کیوں کر دیا گیا؟ تو معلوم ہوا آپ کے بنائے ہوئے تصورات کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ تکے میں کوئی ایک بنا لیتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے یہ تو غلط تھا، پھر اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو اپنی ان کھوکھلے حقوق کو آپ بنا کر پھر اس کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر رکھتے ہیں جو اس پہ فٹ آ رہی ہوتی ہیں، آپ بولتے ہیں اب یہ صحیح ہے اور یہ تو انسانی حق کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور جہاں پھر نہیں آ رہی ہوتی آپ کہتے ہیں یہ انسانی حق کی پاسداری کرنے والے نہیں، اور اسی کو لے کر آپ اسلام کے اوپر اشکال کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر انسانی حقوق کی پاسداری نہیں کی جاتی۔ یہیں پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ میں مطالعہ کر رہا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب کا، اور اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس این جی او کی تنظیم کا ایک ڈائریکٹر ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا میں سروے کر رہا ہوں اور مختلف جگہوں میں جا کر مختلف شہروں میں جا کر 5-6 بندوں سے ملتا ہوں اور ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں، اسے نوٹ کر کے لکھتا ہوں کہ اس شہر کے لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، اور اس طرح مختلف شہروں میں جا کر جب تمام رائے جمع ہو جائیں پھر آخر میں ہم اس کے حساب سے کچھ حقوق بناتے ہیں یا اس کے حساب سے پھر آگے فیصلے کرتے ہیں، تو جو کچھ آگے انہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں آپ سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے سب سے پہلے تو جواب دینے سے انکار کیا، اور بعد میں وجہ یہ بتائی کہ آپ پورے ایک شہر میں سے 5-6 بندوں کو لے کر ان کی رائے معلوم کر تمام دوسرے لوگوں کے اوپر یہ حکم لگا رہے ہو، ان سب کی رائے یہ ہے، تو عقلی طور پر یہ بات کہاں صحیح ہے؟ یہ تو دوسرے لوگوں کی حق تلفی نہ ہوئی جن سے آپ نے پوچھا بھی نہیں، اور ان کی رائے اگرچہ ان کی رائے خلاف ہو، کچھ اور ہو، اس کے اوپر آپ نے اپنی رائے کو مسلط کر دیا کہ کیونکہ 5-6 لوگوں کی رائے یہ تھی تو لہٰذا آپ کی بھی رائے یہ ہے، آپ کو ماننی پڑے گی۔ تو کیا یہ حق تلفی نہیں؟ تو اس لیے مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک تو جواب دینے سے انکار کیا، اور پھر سوال کیا ان سے، اور زبردست سوال کیا کہ یہ بتاؤ جو آپ کے ہاں انسانی حقوق ہیں یہ ایبسولوٹ ہیں یا یعنی مطلقاً ہیں، یا پھر کوئی قید ان کے ساتھ ہے؟ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کرنا چاہے وہ کرے، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یعنی اس کی مثال یہ لے لیں کہ ایک بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امیر لوگوں نے تو بہت زیادہ کما لیا، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، اور ان کے جو اپنے وہ خرچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت ہے، اور غریب کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ تو غریب بولے یار یہ تو پھر ہونا یہ چاہیے، یہ ہم غریبوں کا حق ہے کہ ہم امیروں کے ہاں چوری کریں اور ڈاکہ زنی کریں، تو امیروں کو تو کوئی فرق پڑنا نہیں ہے، ان کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، اگر ہم ان کے اربوں روپے میں سے کچھ لاکھ روپے لے لیتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے پیٹ بھر جائیں گے، کچھ دن کے لیے ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو وہ اگر کوئی اپنے یہ حق بنائے تو کیا آپ بنانے دیں گے؟ یہ مطلقاً کا مطلب یعنی جو چاہے بنائے۔ تو پھر جب مولانا تقی عثمانی صاحب نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو بالکل نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بھی قید نہ لگائیں، سب کو مطلقاً چھوڑ دیں، اور جو کوئی بھی حق بنانے چاہے تو بنائے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں پھر تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مقید ہے، آپ بعض شرائط لگائیں گے، تو وہ جو بعض شرائط لگائیں گے وہ شرائط کون لگائے گا، وہ کیا دیکھ کر لگائے گا، اور وہ آپ ہی کیوں لگائیں گے؟ دوسرے لوگوں کی شرائط معتبر کیوں نہیں؟ آپ ہی کی معتبر کیوں؟ اس چیز کا چناؤ ہم کیا دیکھ کر کریں؟ تو اس کے بعد اس کا کوئی جواب نہ تھا، تو وہ این جی او کا ڈائریکٹر خاموش ہو کر واپسی چلا گیا اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا، حالانکہ کہا تھا کہ میں اس کا جواب لے کر آؤں گا اور آپ کو یا تو لکھ کر بھجواؤں گا، لیکن دوبارہ کوئی یعنی 1.5-2 سال تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور امید ہے کہ اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس کا جواب لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک انسان عقل کی بنیاد کے اوپر تمام انسانوں کے حقوق کو متعین کر لے جس کے اندر تمام پوری دنیا کے انسان متفق ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقل کا دائرہ محدود ہے،
عقل ایک محدود حد تک سوچ سکتی ہے، اس حد سے زیادہ آگے نہیں جاتی، اور ہمیں پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم وحی الہی کے محتاج ہوں۔ جن چیزوں کے بارے میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، ان چیزوں کے اندر ہم وحی الہی کو دیکھیں کہ وحی الہی کیا کہتی ہے، اور اس سے فیصلہ کرائیں، اور جو وحی الہی ہمیں بتائے ہم اسے مانیں، یہ ہمارے پر لازم ہوتا ہے۔ چونکہ وحی کو نہیں دیکھا اس این جی او والے نے، اور صرف اپنی عقل کے اوپر چلے، تو اسی وجہ سے کئی ایسے فضول حقوق ہیں جو وہ بنا چکے اور اسلام کے بالکل خلاف صادق آتے ہیں، جن میں سے قادیانیت کو جب کافر قرار دیا تو آ کر اشکال کرنے لگے، بھائی ان کو آپ نے کافر قرار دیا، اور ان کے اوپر جو آپ نے کچھ قیودات اور لگائی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی ہیں قادیانی کے اوپر، تو یہ قیودات اور پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، تو انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح کے اشکالات کرنے لگے۔ اسی طرح قصاص کے طور پر اسلام کسی کو جب قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر ان کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ تو کسی کی جان کو ضائع کرنا ہے، اگر ایک بندے نے دوسرے بندے کو مار دیا تو آپ اس کو بھی کیوں مار رہے ہو، تو دو بندوں کے نقصان ہو جائے گا، پہلے تو صرف ایک بندہ مرا ہے۔ اس طرح کے فضول ترین اشکالات ان کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح ان کا فاسد نظریہ اور فاسد ایک انسانی حق جس کو یہ بولتے ہیں کہ انسانی حق ہے، وہ LGBTQ کی حمایت کرنا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ عقل کے اوپر انہوں نے اپنی تمام انسانی حقوق کا دار و مدار عقل کی بنیاد پر طے کیا، تو اس طرح گمراہیوں میں چلے گئے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی حق کی پاسداری ہے، حالانکہ جتنی انلیمیٹڈ خرابیاں LGBTQ کے اندر ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ خیر، ابھی موضوع تبدیل ہو جائے گا، بات کہیں اور چلی جائے گی، اس لیے سمیٹتے ہوئے میں آگے آتا ہوں کہ اسی طرح ان کا ارتداد کی آزادی تمام لوگوں کو دینا کہ کوئی اگر جو چاہے مرتد ہو جائے، کوئی اس کے اوپر رکاوٹ، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان ہو گیا بعد میں وہ مرتد نہیں ہو سکتا، شریعت اس کی پکڑ کرے گی، تو اس کے اوپر بھی انہیں اشکال ہوتا ہے۔ یہ ساری ان کی خرابیوں کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دیا، وہ اپنے بس بیٹھ گئے، تصورات کو قائم کیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کیا، 10 لوگوں نے، 15 لوگوں نے، 20 لوگوں نے جو باتیں متعین کی، بس پورے دنیا کے اوپر ان چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا کہ بھائی تمام لوگوں کے یہ حقوق ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے اس میں فائدہ ہے، تو اس طرح کے پھر حق بنا لیتے ہیں۔ اور جب بعد میں اگر انہی کے کچھ خلاف ہو، کوئی ان کے حق تلفی ہو رہی ہو، یا ان کے جو انہوں نے حقوق بنائے ان میں انہی کا کوئی نقصان سامنے آ رہا ہو، تو فوراً حق کو بدل کر ایک نیا حق بنا لیتے ہیں، ایک نئے قوانین بنا لیتے ہیں، اور نئی طرح کی باتیں سامنے لا کر بولتے ہیں کہ اب یہ انسانی حقوق ہونے چاہیے۔ امریکہ آپ کے سامنے ہے، اسی طرح اسرائیل آپ کے سامنے ہے، کس طرح غزہ کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے رہے اور انسانی حقوق کے علمبردار اپنا وہ کہتے رہے۔ پہلے کہتے تھے کہ آپ کتے کو بھی نہیں مار سکتے، ایک جانور کا بھی تحفظ کرو گے چہ جائے کہ انسان کے حقوق تو ہم لوگ اس طرح پورے کرتے ہیں، اس طرح پورے کرتے ہیں، اور جب بات آ گئی ان کے اپنے مفاد کی تو اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے اتنے لاتعداد مسلمانوں کا قتل عام اور اتنے لوگوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو انہوں نے جو قطعاً انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے قتل کیا اور شہید کیا، تو انہیں اس ٹائم نظر نہیں آئے۔ یہ سب وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے بس تصورات، اپنے فائدوں کو دیکھتے ہوئے کچھ بنا لیتے ہیں اور پوری دنیا کو اس کے اوپر عمل کرنے کا کہتے ہیں، جو عمل نہیں کرتا کہتے ہیں بھائی یہ تو انسانی حقوق کو پامال کرنے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی بنیاد کو لے کر اسلام کے اوپر پھر یہ تنقیدات کرتے ہیں، کیونکہ انسان انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے بھائی اگر ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کو مانیں، تو بھائی اس میں تو ہمارا دنیاوی نقصان ہو جائے گا، اور اگر پھر تو ہم سے جو ہماری صدارت ہے اور جو ہماری بادشاہت ہے وہ چھین لی جائے گی، اور اس کے اندر جب یہ اپنا نقصان دیکھتے ہیں پھر اسلام کے اندر مخالفت شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر انسانی حقوق نہیں ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اپنا چونکہ فائدہ نظر نہیں آ رہا، اپنا ظاہری نقصان نظر آ رہا ہے، تو جب نقصان نظر آ رہا ہے تو پھر مخالفت کرتے ہیں اور کچھ دوسرے حقوق بنا لیتے ہیں جو اسلام کے متصادم ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں حق یہ ہے اور اسلام اس کے مخالف ہے، اور دیکھو اسلام حقوق
نہیں دے رہا۔ حالانکہ اگر یہ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں تو کیا انہیں یہ آیت نظر نہیں آتی، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو آپ ناحق قتل نہیں کر سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حرام کیا ہے اور آپ اسے ناحق قتل کر دو، یہ بالکل شریعت کے اندر جائز نہیں۔ کیا انہیں یہ آیت نظر نہیں آتی؟ یہ آیت کیا جان کا تحفظ نہیں کرتی؟ تو یہ آیت جان کا تحفظ کرتی ہے، اس کے اوپر شاہد ہے، لہٰذا آپ اشکال نہیں کر سکتے کہ اسلام کے اندر جان کا تحفظ نہیں۔ اسی طرح کیا انہیں یہ آیت نظر نہیں آتی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کی جائیداد کے اوپر قبضہ نہ کرو، ایک دوسرے کے مالوں کو چوری نہ کرو، ڈاکہ زنی نہ کرو، ایک دوسرے کے مال کو ناحق نہ دباؤ۔ کیا انہیں یہ آیت نظر نہیں آتی؟ یہ آیت شاہد ہے کہ اسلام مال کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ صرف ان کی ہٹ درمی ہے اور صرف ان کی جان پوچھ کر صرف اسلام کو نیچے دکھانا اور اپنے مفادات کے لیے، کیونکہ خود ہی سارے الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، خود دوسروں کا مال دبا رہے ہوتے ہیں، ناحق لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، شہید کر رہے ہوتے ہیں، تو خود یہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسلام کے اوپر الزامات عائد کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر یہ نہیں ہوتا، ہم تو بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ اسی طرح کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ شریعت نے تو غیبت تک کو حرام قرار دیا ہے، تو غیبت کو حرام قرار دینا اور چاہے جائے کہ انسان کو کسی طرح کی گالی دی جائے یا کوئی تکلیف پہنچائی جائے یا اس کو کسی اور طرح کا دکھ پہنچایا جائے، یہ سب تو دور کی بات، غیبت تک کرنے کو اسلام منع کرتا ہے۔ تو غیبت کو حرام قرار دینا کیا یہ آبرو کی پاسداری نہیں؟ تو معلوم ہوا اسلام کے اندر آبرو کی پاسداری بھی ہے۔ اسی طرح عقیدے کا تحفظ لا اکراہ فی الدین کہہ کر قرآن پاک نے نہیں کیا کہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کسی دوسرے مذہب والے کو زبردستی تلوار کی زور پر وہ اسلام قبول کرائے، کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں کہ زبردستی کسی کو مسلمان کرایا جائے۔ تو کیا یہ آیت اس بات کے اوپر شاہد نہیں کہ عقیدے تک کا تحفظ یہ اسلام اور ہماری شریعت کرتی ہے، کہ جس کا جو عقیدہ ہے وہ اگر مسلمان ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو زبردستی تلوار کے زور پر اس کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ ان لوگوں کو تمام محاسن اسلام کے نظر نہیں آتے، کیونکہ نظر نہیں آتے تو میں کہہ رہا ہوں نظر آتے ہیں، لیکن جان پوچھ کر نابینا بن رہے ہوتے ہیں، گویا کہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، انہیں اسلام کے محاسن نظر ہی نہیں آ رہے، اندھے ہیں اور جان بوجھ کر اسلام کے اوپر اس کے طرح کے اشکالات کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے نام کے مسلمان لبرل طبقہ، وہ بھی ان کو دیکھا داکھی، کیونکہ انہیں تو ان کی ہر بات میں اتباع کرنی ہوتی ہے نا، پھر وہ بھی ہمارے اوپر اشکالات کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ اشکالات بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو اسلام کے اندر فلاں فلاں تحفظ نہیں دیا گیا۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اس بات کو بتا چکے کہ یہ لوگ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم خود ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ یہ یہود و نصارہ، یہ اسرائیل ہو یا پھر امریکہ ہو، یہ کبھی بھی مسلمانوں سے اور ہمارے پاکستان سے اور جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک مسلمان ممالک ان کی پیروی اور ان کے ہر بات میں ہاں اور ان کے ملت کی پیروی نہ کریں، جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ حالانکہ چاہے آپ جتنے چیزوں میں احتیاط کریں اور کہ بھائی ان کو کوئی خامی نظر نہ آ جائے، جتنی مرضی احتیاط کر لیں، یہ کوئی نہ کوئی عیب آپ کے اندر نکالیں گے، زبردستی کا نکالیں گے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں بس ہماری حکومت ہو اور ہماری بات مانی جائے۔ تو ان کی یہ تمنا ہے، اور اپنی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ تمام ان لوگوں کے اوپر جو ان کی بات نہیں مانتے اشکالات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ہدایت تو یہی ہے جو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف رہنمائی کی، اور اسلام اور شریعت ہمارے لیے جس چیز کو لے کر آئی، ہدایت تو اصل یہی ہے، اصل ہدایت یہی ہے جس کی طرف ہماری وہ کرتے ہیں توجہ دلاتے ہیں اور جس کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہدایت نہیں۔ تو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی جس چیز کی طرف کی ہے اس کے اوپر قائم رہیں، اور ان کے فضول نعرے بازی اور فضول جو اشکالات ہیں ان کی طرف بالکل ذہن کو نہ لے جائیں اور ان لوگوں سے بالکل بھی متاثر نہ ہوں۔ یہ صرف
آپ کو تنگ کرنے کے لیے اور اسلام کو نیچے دکھانے کے لیے ہر دھرمی کے اندر زبردستی اس طرح کے فضول اشکالات کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے شر سے، باطل کے شر سے اور لبرلز کے شر سے ہم سب کو بچنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ السلام علیکم۔